اور سیدنا نوح علیہ السلام کی تو زندگی ہی ساری عبارت ہے۔ 950 برس اللہ کے نبی کو مار پڑی، جرم نہیں، قصور نہیں، غلطی نہیں، کسی کو ستایا نہیں، کسی کا بگاڑا نہیں۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اللہ یہ اللہ ایک ہے، جن کو اللہ نے زبان دی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ نبی کا جرم ہی ہے۔ قوم صبح سے پتھر مارنا شروع کرتی ہے، اللہ کے نبی کو شام تک پتھر لگتے ہیں، سارا جسم پتھروں میں چھپ جاتا ہے، لیکن نبی ہے کہ اپنی جگہ سے جنبش میں نہیں آتا، ہلتا نہیں، جگہ نہیں چھوڑتا، جواب نہیں دیتا۔ شام کا وقت ہے، رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، ملائکہ جاؤ، میرا نبی پتھروں میں گرا کھڑا ہے۔ ہم نوا کوئی نہیں، ہم سر کوئی نہیں، کوئی نیت نہیں، کوئی بات سننے والا نہیں، سب مارنے والے ہیں۔ میں خدا ان کو بچانے کا عزم رکھتا ہوں، میرا فیصلہ ہے، میں نے ان کو عبدالآباد تک کے لیے بچانا ہے، جاؤ ان کو پتھروں سے نکال کے آؤ۔ نوری مخلوق فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کو پتھروں سے نکالتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے ہیں، بیوی نالائق ہے، بیوی بات نہیں مانتی، بیوی کہانی مانتی، بیوی ایمان نہیں لے آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو گھر میں بھی سکون نہیں، گھر میں بھی راحت اور چین نہیں، گھر میں بھی آرام نہیں ہے، ساری رات گھر میں بھی دعائیں مانگتے مانگتے گزر جاتی ہے۔ صبح کا وقت ہے، نوح علیہ السلام پھر چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے آواز دے کے کہتے ہیں، لوگوں آؤ اللہ احد، آؤ میرا پیغام سنو، میری بات سنو، میں تمہیں بتلانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہمنوا نہیں، وہ بے عیب ذات ہے، قادر مطلق ذات ہے۔ آؤ میں اسی رب کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اس کے دروازے پہ آ جاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو دوسرے دن بیمار پڑ رہی ہے، دوسرا دن بھی اسی حال میں گزر جاتا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتے نہیں، مہینے 2 مہینے نہیں، سال 2 سال نہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کو 950 برس تک پتھر پڑے۔ آج یہ دین جس کو ہم دیندار بن کے بیٹھ کے جہاں مسجد میں آرام سے دین کی بات سن کے چلے جاتے ہیں، یہ لواسہ نہیں ہے، اس پہ نبیوں کا خون لگا۔ آج میں اور آپ کو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، اللہ کے پیغمبروں نے وہ مارے کھائی ہیں جن کا میں تصور نہیں لے سکتا۔ آج جس نبی امی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا میں اور آپ کلمہ پڑھ کے فخر کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نبی کی غلامی کا توکلے میں ڈالے ہوئے ہیں، آمنہ کے لختے جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ چہرہ جسے قرآن کریم نے والضحیٰ کہہ کے پکارا ہے، وہ زلفیں جسے قرآن نے واللیل کہہ کے آواز دی ہے، وہ سینہ جسے قرآن نے علم نشرہ کہہ کے بلایا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ نے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فَمَا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیغمبر، میں نے آپ کے سر پہ تاج
نبوت رکھ دیا، میں نے آپ کو تاج پیغمبری عطا کر دیا، میری طرف سے آپ کو نبوت مل گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ، اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے خاموشی اختیار کرو، نہیں نہیں، میرے نبی میرا حکم ہے اب اپنی برادری کو، اپنی قوم کو جمع کرو، اور قوم کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد، اپنی برادری کے افراد کو جمع کرنے کے بعد میرا پیغام سناؤ۔ قرآن کریم کی کیا اسلوب بتلاتا ہے، قرآن کا یہ طریقہ بتلاتا ہے کہ اللہ کی ذات نے پیغمبر کو یوں فرمایا کہ اپنی قوم کو واعظ کر، اپنی برادری کو واعظ کر، اپنے محلے داروں کو واعظ کر۔ یہ ارشاد بھی کسی امتحان سے کم نہیں۔ غیروں میں بیٹھ کے بات کرنا، غیروں میں بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کسی کو کیا پتا کہ اس کا کردار کیا ہے، یہ کس معاملات کا آدمی ہے، کس مزاج کا آدمی ہے۔ اپنوں میں بیٹھ کے بات کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا اپنی برادری کو جمع کر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وحی آ گئی ہے، آپ نے آواز دے کے فاران کی چوٹی پہ اہل مکہ کو جمع کیا۔ مکے والوں آؤ، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اطراف مکہ والوں تم بھی آ جاؤ، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے سننے والوں سب جمع ہو جاؤ۔ مکے سے اطراف مکہ سے لوگ جمع ہو رہے ہیں، مکے کے سردار آ رہے ہیں، مکے کے مالدار آ رہے ہیں، مکے کے خلق و کلام آ رہے ہیں، بوڑھے جوان آ رہے ہیں، مرد عورت آ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ فاران کی چوٹی پہ تشریف فرمائے، فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، میری قوم کے لوگوں، میں نے تم نے 40 سال زندگی کے گزار دیے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتلاؤ تم نے مجھے کیا پایا؟ سوال کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے، 40 سال تم نے گزارے، تم نے مجھے کیا پایا؟ میں نے کسی کا مال لوٹا، میں نے کسی کی غیبت کی، میں نے کسی کو گالی دی، میں نے کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کیا۔ آؤ میرا سوال ہے، میرے سوال کا جواب دو۔ سارا مکہ بیک زبان ہو کے جواب دے کے کہتا ہے، آمنہ کے لفظ جگر، ہم نے آپ کو 40 سال کی عمر میں، ہم نے آپ کے دن رات کو دیکھا، صبح و شام کو دیکھا، سفر حضر کو دیکھا، دن رات کو دیکھا، آپ سچے ہیں، صادق الامین ہیں، آپ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، جو امانت رکھی آپ نے اس کو پورا کیا۔ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ سامنے رکھنے کے بعد جواب لیا، سب نے کہا کہ آپ سچے اور امین ہیں۔ فرمایا مکے والوں، تم دیکھ رہے ہو کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں۔ کہا کہ یہ بتلاؤ، جو کچھ میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پہاڑ کی دوسری جانب دیکھ رہا ہوں، تم تو نہیں دیکھ رہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اگر میں تمہیں یہ بتلا دوں کہ اس دوسری طرف سے ایک بہت بڑا لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم میری بات کو سچا مانو گے یا جھوٹا مانو؟ کیونکہ چوٹی پہ میں کھڑا ہوں، بلندی پہ میں کھڑا ہوں، تمہیں تو نظر نہیں آتا۔ سارا مکہ بیک زبان ہو کے کہتا ہے، آمنہ کے لفظ جگر، ہمارے کام نے کبھی آپ کی زبان سے غلط نہیں سنا،
ہم نے کبھی آپ کو غلط بیانی کرتے نہیں دیکھی. ہم تو آج بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں آپ جو کچھ فرمائیں گے سچ ہوگا. آپ کو ہم نے سچا اور امین ہر وقت میں پایا. ادھر یہ حالات بنے ہوئے ہیں, ادھر مکے کا ایک تاجر مکہ معظمہ سے باہر گیا ہوا سفر تجارت کے لیے گیا. دوران سفر اس تاجر کو ایک بوڑھا ملا, ایک عمر رسیدہ شخص ملا. اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا نوجوان میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, ناراض تو نہیں ہوگی؟ نوجوان نے کہنے لگا کہ نہیں. یہ بھی اس وقت کی بات ہے کہ جب بوڑھوں کا احترام ہوتا تھا. اب تو باپ بھی اگر بلائے تو بیٹا کہتا ہے میں فارغ نہیں, بابا تو خیر میں تیری بات بعد میں سنوں گا. نوجوان ہے, تاجر ہے, پیسے والا ہے. بزرگ نے کہا کہ میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں, ناراض تو نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں. کہنے لگا کہ آپ کا نام عبداللہ ہے, تاجر ہے, تجارت کرتا ہے, کاروباری آدمی ہے. سن کے بڑا حیران ہوا کہ میں تو یہاں آج پہلی مرتبہ آیا ہوں, یہاں سے میرا گزر پہلی مرتبہ ہوا, اس بزرگ سے ملاقات میری پہلی ہے, اس کو کس نے بتلا دیا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ جواب دیا کہ ہاں میرا نام عبداللہ ہے. اور میں بیٹے ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتلاؤ تمہارے ابا کا نام ابو قحافہ ہے؟ نوجوان تاجر کہنے لگا کہ جی ہاں میرے ابا کا نام ابو قحافہ ہے. کہنے لگا ایک بات اور عرض کرتا ہوں اگر ناراض نہ ہو. کہنے لگا جی فرماؤ. کہتا ذرا اگر ناراض نہ ہو, طبیعت پہ گرانی اور بوجھ نہ ہو, اپنے پیٹ سے ذرا کرتا تو اٹھاؤ, میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں. نوجوان ہے, تیش میں نہیں آیا, غصے میں نہیں آیا, بزرگ کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کرتا اوپر کی طرف اٹھایا. ادھر کرتا اٹھانا ہی تھا, اس اللہ والے کی نظر جو پڑی تو آسمان کی طرف دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور اس نوجوان کو کہنے لگا وہ نوجوان مبارک ہو, تو کوئی عام انسان نہیں, مکہ معظمہ میں ایک نبی آئے گا. اگر آپ جاگ رہے ہوتے تو کہہ دیتے سبحان اللہ. مکہ معظمہ میں اللہ کا ایک آخری نبی آئے گا, اور اس نبی کا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کی اللہ تجھے سعادت عطا فرمائے. اس نبی کا سب سے پہلا امتی تو بنے گا. اور اگلی بات سن, میں نے تورات و انجیل کا مطالعہ کیا ہے, جب وہ نبی دنیا سے رحلت کر جائے گا, اس نبی کا پہلا خلیفہ بھی تجھے ہی بننے کا اعلان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی آیا نہیں, تاجر ابھی مکے میں نہیں پہنچا. مکے کے حالات دیگر گم ہو رہے ہیں. ادھر تاجر کے ساتھ معاملہ بڑا عجیب و غریب بن گیا. ادھر آمنہ کا دفتر ذکر ہے, فاران کی چوکڑی میں کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں لوگوں میں نہیں بولتا, مجھے عرش والے رب کا حکم آ گیا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. مجھے میرے پروردگار عالم کا حکم ہے, تم نے تو بیت اللہ میں 360 رکھے ہوئے ہیں, یہ تمہارے بنائے ہوئے, یہ لکڑیوں کے بنائے ہوئے, پتھروں کے کھڑے ہوئے,
یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی چاہت کے مطابق بنے ہوئے، میں تمہیں آواز دے کے بتلانا چاہتا ہوں، میں خود نہیں بولتا، میں اللہ کے حکم پہ بولتا ہوں۔ میرا رب تو ایک ہے، وہی میرا پالنہار ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، وہی مجھے روزی دینے والا، وہی بیماری تندرستی دینے والا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ کے لخت جگر کی زبان سے یہ بات سن نہیں تھی۔ ابو جہل تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، ابو لہب غصے میں آ گیا، مکے کے اباس لڑکوں کو جمع کر کے کہا چلو یہاں سے، یہ باتیں کرنے کے لیے بلایا تھا، اور آج آپ بھی یہاں سے اٹھ کے جا کے کہو کہ بول بھی کم از کم ہورا رکھا کرو، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ کلمے میں رب نے سختی رکھی ہے، تیری میری مجال کیا ہے؟ جب بھی کلمہ پڑھو گے، کلمے میں جب کلمہ شروع کرو گے، پہلا کلمہ کیا؟ لا۔ نہیں سمجھے؟ کسی سے پوچھنا عربی گرامر میں کہ لا کا مفہوم کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا آغاز ہی لا سے ہو رہا ہے کہ لا، پہلے اقرار کر کے کچھ نہیں، کوئی نہیں، اس کے بعد کہو الا اللہ، کوئی کچھ نہیں، سب کچھ ہے تو ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے وحدہ لا شریک لہ۔ کلمہ کہا ضرور ہے مگر سمجھا نہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم لوگ پریشان ہوئے تھے۔ ابو جہل نے آواز دے کے سارے اباس لڑکوں کو جمع کر کے کہنے لگا چلو یہاں سے چلو، ہمیں کیا معلوم تھا کہ آمنہ کا لفظ ذکر آج یوں بات کرے گا، آج ہمارے ساتھ یہ مذاق کرے گا۔ اگر اللہ نے پیغمبری دینا ہوتی، رب نے اگر نبوت دینا ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی سردار کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیتا، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ہمارے پاس نبی بنا کے بھیج دیتا، اللہ کی کسی امیر وڈیرے کے سر پہ تاج پیغمبری رکھ دیتا۔ اللہ کو کیا پڑی تھی اس غریب کے سر پہ نبوت رکھے، جس کے گھر میں کئی مہینے تک آگ جلنے کی نوبت نہیں آتی۔ تیرے گھر میں ایک وقت کھانا نہ پکے تو پریشان، تیرے گھر میں ایک وقت میں ہڈیاں تیار نہ ہو تو پریشان ہو، میں تجھے اس در پہ لے کے چلتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آنے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو جانے کے بعد میرے کئی مہینے گھر میں ایسے گزر جاتے تھے، آگ جلانے کی چولہے میں نوبت نہ آتی تھی۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اور وہ ذات جس کو اللہ کی ذات نے رحمت للعالمین بنا دیا، وہ ذات جس کے لیے رب تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، اے میرے نبی اگر آپ کی ذات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، مجھے کبریائی کی قسم ہے میں زمین نہ بچھونا بناتا، میں آسمان کو چھت نہ بناتا، میں چاند سورج ستاروں کا نظام نہ چلاتا، میں درخت نہ اگاتا، میں سرسبز و شاداب علاقے نہ بناتا۔ میرے نبی یہ تو سارا کچھ مرہون منت ہی تیری ذات ہے۔ حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک جہاد کے موقع پہ ایسا وقت آ گیا، غربت ہے، ناداری ہے، مفلسی ہے، صحابہ اکرام نے رکھتے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کے کوئی انتظام نہیں ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے جہاد کر رہے ہیں۔ ایک صحابی برداشت نہ کر سکے، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے میرے آقا یہ میں اپنے پیٹ سے
کپڑا اٹھاتا ہوں ذرا نظر شفقت تو فرما دو۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا صحابی کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے اپنے پیٹ سے کپڑا جو اٹھایا، صحابی کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، اللہ کے نبی کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر اللہ فرما رہے ہیں تو میرا محبوب ہے اور ادھر حال یہ بنا ہوا۔ ہمیشہ آزمائش اپنوں بھی آیا کرتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ کیفیت ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں 5 دن کا فاقہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا، تشریف لے گئے، آخر باپ ہے، گھر جا کے سلام پیش کیا، بیٹی کی آواز دبی ہوئی محسوس ہوئی، لگتے جی گھر کیا بات ہے، پریشان ہو گئی ہو؟ عرض کی ابا جان 5 دن کا فاقہ، 5 دن کا فاقہ، بولنے کی ہمت نہیں رہی۔ فرمایا میری لگتے جگر پریشان نہ ہو، یہ مسلح اٹھاؤ اور اس کے نیچے سے جتنا چاہو سونا اٹھاؤ۔ خاتون جنت نے ابا کی جب یہ بات سنی تو حوصلہ سا ہوا اور ساتھ ہی فرما دیا خاتون جنت جتنا چاہو سونا اٹھا لینا، لیکن دیکھنا کل قیامت میں حساب دینا پڑے گا، قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ خاتون جنت نے مسلح اٹھایا، دیکھا اور تھوک دیا، ابا جان اس سونے پہ میں تھوک ڈالتی ہوں جو سونا کل مجھے اللہ کی عدالت میں رسوا کرتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے، آپ علیہ السلام پریشان ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، میرے محبوب پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اے مخلوق کی کائنات کے سارے مقصود پیغمبر، آپ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اگر آپ چاہو تو میں اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ مدینہ طیبہ ہے، اللہ ہم سب کو لے آمین، بار بار لے آمین۔ مسجد نبوی سے باہر نکلو گے سامنے تمہیں نظر آئے گا۔ فرمایا میرے نبی پریشان نہ ہو کہ میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو، آپ کی تمنا اور آرزو ہے، اگر آپ اس بات پہ خوش ہو، یہ سارا پہاڑ احد کا میں سونے کا بنا دیتا ہوں، جتنا چاہو توڑ کے استعمال کرو۔ اور کل صرف بنا ہی نہیں دیتا، اور میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا کے آپ کے ساتھ ساتھ چلاؤں گا، جہاں بھی تشریف لے جاؤ گے ساتھ جائے گا، جب چاہو کے خرچ کر لے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے عرض کر دیا، اللہم الفقر فخری، اے پروردگار عالم مجھے اپنی غربت پہ فخر ہے، مالک کائنات میں تو اس حال میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے ایک وقت ملے دوسرے وقت کھانا نہ ملے، تاکہ میری زبان ہو تیرا نام ہو، میں تو ہر حال میں تیرا شکر گزار بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ دولت نے کب کسی کے ساتھ وفا کی ہے؟ دولت آج ہے کل نہیں ہے، ڈھلتے سائے کبھی دائیں کبھی بائیں ہوا کرتے ہیں، کبھی قربت آتی
آتی ہے کبھی فقیری آتی ہے. اے الہ العالمین میں اپنے اوپر اپنے لیے فقیری کو پسند کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں میری زبان ہو اور تیرا ذکر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو اپنے آپ کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہوں. آج تیرا میرا ان تعلیمات پہ عمل نہیں. ہم ان کو سننے کو تیار نہیں, ہم ان پہ عمل کرنے کو تیار نہیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ ایک غریب آدمی, فقیر آدمی, سردی کا موسم, شام کا وقت, بھیک مانگتا مانگتا ایک دروازے پہ جا کے دستک دی. دروازے پہ دستک دی. دروازہ ایک جوہری کا تھا جو بڑے ہیرے جواہرات بیچتا تھا. جوہری کے دروازے پہ دستک دی. وہ دسترخوان پہ بیٹھا کھانا کھانے کا ارادہ لیے ہوئے تھا. ادھر فقیر نے جا کے آواز دی, میں اللہ نام پہ تم سے ایک لقمہ روٹی کا مانگتا ہوں, غریب ہوں, مجھ پر کرم کرو. جوہری کو غصہ آیا. سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں, وہاں بھی فقیر آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی. اب گھر میں آیا ہوں, کھانا کھانے لگا ہوں تو اب بھی آرام نہیں. دسترخوان سے اٹھا اور اٹھ کر باہر آ کر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے فقیر کے منہ پہ تماچا زور سے دیا. تھپڑ مارا وہ. فقیر کے منہ پہ تھپڑ لگا. توجہ کرنا, فقیر نے آسمان کی طرف منہ اٹھا دیا. آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور رب کی ذات سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ یا اللہ, فقیری میں نے نہیں مانگی, امیری اس نے نہیں بنا لی خود. مجھے فقیر بنانے والی تیری ذات ہے, اسے امیر بنانے والی تیری ذات ہے. میں تو صرف ایک اتنی سی بات عرض کرتا ہوں, یہ تھپڑ مجھے کس جرم کی سزا ملا؟ میں نے تو اس کا کچھ نہیں کہا. اللہ کی غیرت جوش میں آ, ڈرو خدا کی قدر سے. فرمایا ان بطش ربک لشدید, اس رب کی پکڑ سے ڈرو جو پکڑنے پہ آ جائے چھڑانے والا کوئی نہیں. بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹوکریاں اٹھوا دے, بھیک منگوا دے, کاسا اٹھوا کے چلا دے, اس سے کون پوچھنے والا؟ ان بطش ربک لشدید. فقیر ہے, رو رہا, رب کی ذات کو غصہ آ گیا. اللہ کی مخلوق ہونے میں تو غریب امیر سارے ہی برابر ہیں. مالک کائنات نے دن بدل دیے. ڈرو اس ذات. قرآن کریم کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور لوگوں, میں وہ رب ہوں جو لوگوں کے درمیان میں دنوں کو بدلتا رہتا ہوں. کبھی غریبی دے کے آزماتا ہوں, کبھی دولت دے کے آزماتا ہوں. جوہری کا کاروبار کرتا تھا, کروڑوں میں کھیلا کرتا تھا, اربوں میں کھیلا کرتا تھا. فقیری آ گئی, غربت آ گئی, مفلسی آ گئی, آخر وہ وقت آ گیا بیوی طلاق لینے پہ آمادہ ہو گئی. اب تیرا میرا گزر نہیں ہوتا. گھر میں کھانے پینے کے ہو تو ہر کوئی قریب لگتا ہے, ہر چیز اچھی لگتی ہے. بیوی نے طلاق لے لی, گھر بار اجڑ گیا, مکان بک گیا.
بیوی نے جا کر کے دوسری جگہ پہ شادی بچا لی، جو کل جوہری تھا فقیر بن گیا، بھیک مانگ مانگ کے گزارا کر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات یہی منقوہہ جو پہلے اس کے ہاں تھی، یہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کی تیاری کر رہی ہے، سردی کا موسم، بارش ہو رہی ہے، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، فقیر ہوں اللہ نام پہ روٹی کا لقمہ مانگتا ہوں، خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کر۔ شوہر میاں بیوی دونوں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، شوہر کہنے لگا ایسا کرو کہ اس وقت آنے والا کوئی روایتی فقیر نہیں، یہ کوئی بڑا مجبور ہے جو سردی کی رات میں اس وقت میں میرے دروازے پہ آ کے بھیک مانگ رہا ہے، جلدی کرو، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کھانا پکا لیں گے اور کھانا بنا لیں گے، کھانا تیار ہو جائے گا، یہ سارا دسترخوان اٹھا کر کے فقیر کو دے دو۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ بیوی شوہر کے حکم پہ کھانا لے کر دروازے پہ گئی ہے، دروازے پہ جا کے دیکھتی کیا ہے، فقیر کو پہچان لیا، جان لیا، ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، دیکھ کر کے بیوی کی چیخ نکل گئی، اے الہ العالمین، یہ کیا منظر دیکھنے کو مل گیا، یہ کیا حالات دیکھنے کو آ گئے، یہ تو کل تلک میرا شوہر تھا، میں تو اس کے منقوہہ تھی، یہ تو میرا پہلا خامد ہے، اس کی اس منظر کو دیکھ کے رو پڑی ہے۔ خامد اندر بیٹھا ہوا دسترخوان سے اٹھ کے باہر آیا اور باہر دیوی میں آ کے کہنے لگا اللہ والی کیا بات ہے، ڈر گئی ہو، خوف زدہ ہو گئی ہو، رات کی تاریکی کی وجہ سے سہم گئی ہو۔ فرمانے لگی نہیں نہیں، میں نے اس فقیر کو پہچان لیا، اللہ اکبر، میں نے اس فقیر کو پہچان لیا، یہ میرا پہلا شوہر ہے، میں پہلے اس کے گھر میں رہا کرتی تھی، میں نے بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزاری ہے، بڑا مالدار تھا، بڑے دولت مند تھا، مگر آج یہ فقیر بن کے میرے دروازے پہ آ گیا، خامد قریب آ کے بلا رہا ہے، پیار کر رہا ہے، دلا سے دے رہا ہے، اور قریب بٹھا کے کہنے لگا اللہ والی تو نے اس کو تو پہچان لیا، مجھے بھی تو پہچان، اللہ اکبر، مجھے بھی تو پہچان ہے، تجھے معلوم نہیں میں وہ فقیر ہوں جس کے دروازے، جس کے منہ پہ تیرے دروازے پہ تماچا لگا تھا، میں نے اس دن اللہ کی بارگاہ میں رو دیا تھا، رب تعالیٰ کی ذات نے کایا پلٹ کے رکھ دی ہے، اور اسی کو کسی نے کیا خوب کہا، کہتا ہے نستا ظالم، نستا ظالم، غریب کو غریب رو دے گا، نستا ظالم، غریب کو غریب رو دے گا، غریب کا جو رب ہے وہ تجھ کو جڑ سے ہی کھو دے گا، وہ مالک بڑا بھی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا کہا سنا قبول و منظور فرمائے۔